بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شہید ایک بار پھر پروگرام حاضر ہوں کے ساتھ حاضر خدمت. آج کا پروگرام 14 اگست کے حوالے سے خصوصی پروگرام. میرے ساتھ موجود ہیں سی او لاہور 24 اور میرے ساتھ موجود ہیں صدائے لاہور کے سی او غضنفر اوان اور عاصم امین صاحب. سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں. غضنفر اوان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین، 14 اگست کے اس خوبصورت اور تاریخی موقع پر ہم تحریک پاکستان کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے ایک پرعزم پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے دعوت گفتگو دوں گا جناب عاصم امین صاحب کو. قربانیوں کے حوالے سے پاکستان قوم نے حاصل کیا، قوم کہاں پر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کہا شاہ جی. آج ایک ایسا دن ہے جس میں ہم جتنی بھی دعائیں کر سکیں ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، ان ماؤں بہنوں بچوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی. 14 اگست 1947 65 لاکھ مسلمانوں کے خون سے ہمیں ملا. ایسا ہی ہم اس پہ جتنا بھی ان لوگوں کو، بزرگوں، ماؤں بہنوں کو دعائیں دے سکیں وہ آج کے دن کرنی چاہیے. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے جتنی دعائیں کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، ہو سکے وہ کرنی چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں ان کی جدوجہد سے آج ہمیں ایک مسلمان گھرانہ ملا، آپ کو ایک مسلمان ملک ملا، آپ کو ایک ایسا ملک ملا جس کا نام آپ نے پاکستان رکھا، وجود میں آیا، اور آج ہم اسی کی وجہ سے دنیا میں قائم اور دائم ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہمیں ان ماؤں بہنوں بچوں بزرگوں کے لیے آج کے دن دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہلا گلا کریں، ہم سیٹیاں ماریں، میوزک لگائیں. ہمیں ان قربانیوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کہ جن ماؤں بہنوں نے عزت کی خاطر ہندو لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی خاطر کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں، اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں. ہمیں آج وہ ہسٹری کو یاد کر کے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے روح تیری جسم سے عبارت ہے، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. 74واں جشن آزادی کس طرح منانا چاہیے، کس عزم کے ساتھ منانا چاہیے جناب غضنفر اوان؟ بہت شکریہ شاہ جی. میں بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ قوم آج اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی تکمیل کے ساتھ 74واں یوم آزادی جو ہے وہ منا رہی ہے. بے شمار قربانیاں، لازوال قربانیاں، بہنوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، چھوٹوں کی، بچوں کی. لیکن میں اس کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ حکمران ملے ہوتے جن کو احساس ہوتا کہ اقبال کا خواب کیا تھا اور قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں نعرہ کے پیچھے لگایا رکھا اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے رہے. ہمیں قوم کا، قربانی کا، احساس کا زلزلہ ولولہ یاد کرواتے رہے اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے رہے. لوٹتے رہے. کبھی پاناما کیس آیا، کبھی منی لانڈرنگ کیس آیا. یعنی کہ پاکستان کو ان حکمرانوں نے لوٹا. بے شک جو بھی حکومت آئی ہے ایسا ہی ہے. 1947 سے لے کے شاہ جی آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں کسی نہ رنگ میں اس ملک کو لوٹا ہے. اگر ان حکمرانوں نے نہ لوٹا ہوتا تو پاکستان آج ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا. ایسا ہی. کاش ان کو بھی قربانیوں کا احساس ہوتا. جیسے عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے چھلانگیں لگائیں، عزتیں بچائیں. کاش ان کو بھی آج پاکستان کی عزت کا خیال ہوتا. ایسا ہی. جو بھی حکومت آتی ہے آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کو اس عوام کی فکر نہیں جن کو آج ہم مہاجر کہتے ہیں. مہاجروں پہ بہت بڑا الزام لگتا ہے جو مہاجر خالی ہاتھ آئے تھے. بھائی وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. وہ پاکستان کی عزت کے لیے، آپ کے بھائی بننے کے لیے اپنی پیچھے جدادیں چھوڑ کے آئے تھے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے، اپنے اثاثے چھوڑ کے آئے تھے. آج ہم ان کو، آج تک 74 سال بعد بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں اور یہ خالی ہاتھ پاکستان آئے تھے. حالانکہ جو مقامی ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کی تو کوئی قربانی نہیں لگی. قربانی تو وہ دے کے آئے جو مائگریٹ ہو کے آئے تھے، جو
انڈیا کو چھوڑ کے آئے یا اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے جی تو ہماری پوری قوم کو ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ ان قربانیوں کو یاد کر کے پاکستان کا احساس کرنا چاہیے. یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کا وطن ہے, یہ آپ کے بچوں کا وطن ہے. اب تقریباً چلی میرا یہ اندازہ ہے کم از کم 1/3 مطلب 1/3 قریب ہونے کو ہے, 74 سال ہو گئے ہیں. تو اب پاکستان پیور پاکستان رہ گیا ہے. اب وہ مائیگریٹ والی بات ہی نہیں رہی. ہمارے دادے بھی چلے گئے, ہمارے پردادے بھی چلے گئے, جو مائیگریٹ کر کے آئے سے تقریباً 99% چلے گئے دنیا سے. اب پورا میڈ ان پاکستان ہے. اب یہ نعرہ لگانا مہاجر ہیں فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں, یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے, یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. سارے بینگ لاہوری, پنجابی, سندھی, بلوچی, پشاور جو بھی ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. میرے وطن تو میرا آخری حوالہ ہے کہ میری ماں نے تجھے میرے ساتھ پالا ہے. شہید میرے شب و روز تیری عظمت کے, میرا لہو تیری تقدیر کا اجالا ہے. پروگرام کے آخر میں حسب روایت ایک منٹ اپنے پینل کو دوں گا کہ وہ اس وقت اس لمحے اس گھڑی میں اپنی قوم کے لیے, نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے. جناب عاصم امین. دیکھیں جی, میرا تو شاہ جی آج یہ میسیج ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل جو باہر نکلتی ہے وہ 14 اگست کو انہوں نے ایسے بنا لیا ہوا ہے جیسے ایک خوشی کا تہوار ہے. وہ اس کے پیچھے جو قربانی ہے, جو جدوجہد تھی, وہ اس کو میرے خیال ہسٹری کو پتہ ہی نہیں ہے. صرف یہاں اب سوچ رہ گئی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, شام کو تھک ہار کے جا کے سو جاتے ہیں بس. لیکن خدا را آپ ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں جن لوگوں نے قربانیاں دے کے آپ کو یہ ملک آج دیا ہے. بے شک. جناب غضنفر. شاہ جی میں اس کو اس طرح وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ میں نے آج وہ 14 نکات پڑھے ہیں جو قائد اعظم کے 14 نکات کہا جاتا ہے, کتابوں میں ہیں, نصاب میں ہیں. ان 14 نکات میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جشن آزادی باجے بجا کے پوری کرنی ہے. 14 نکات کا مطلب نظریاتی سوچ تھی, مسلمان ہونے کی, انسان ہونے کی جدوجہد کیا تھی, قربانی کیا تھی, اس کو سوچ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. ناظرین, اجازت چاہوں گا اس سے قبل کہ پروگرام کا وقت ختم ہو, صرف ایک جملہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی شخصیت کو اپنے ذہنوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے نصاب میں شامل کرنا ہوگا, تبھی حقیقی پاکستان کی روح کو ہم پا سکتے ہیں. اللہ حافظ.